بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ محمد وعلی محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین رحمتا للعالمین ابی القاسم المصطفى محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اما بعد وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ. نماز کی طرف نہیں آتے مگر یہ کہ وہ سستی کی حالت میں ہوتے ہیں. پچھلے ہفتے آپ کی خدمت میں گزارش کیا تھا کہ نماز دین کے اندر کس درجہ اہم ہے، اور نماز جب اس درجہ اہمیت کی حامل ہے تو اس کے جو مقدمات ہیں وہ بھی اسی درجہ اہمیت کے حامل ہیں، جس میں وضو ہے. وضو خود بخود واجب نہیں ہے، لیکن واجب نماز کے لیے وضو واجب ہے. حقیقت میں نماز سستی کے عالم میں اسی وقت پڑھنے کے لیے آدمی اٹھتا ہے جب نماز کی اہمیت اور نماز کی چاشنی سے واقف نہ ہو. بچے سے اگر مٹھائی کا نام لیں کہ اگر تم آئے تو تمہیں فلاں والی چاکلیٹ جو مہنگی چاکلیٹ ہے ملے گی، تو بہت تیزی سے وہ کام کرتا ہے، کیونکہ مقصد وہ چاکلیٹ پانا ہے. تو مقصد جب اچھا ہوتا ہے، طے ہوتا ہے، مشخص ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے اور اس کے اوپر یقین ہوتا ہے، تو پھر سستی نہیں ہوتی. سستی اسی وقت ہوتی ہے جب ان سب چیزوں سے ہم واقف نہ ہوں. نماز میں توجہ، یہ ہمارا موضوع ہے. توجہ کے لیے مقدمات اور مقصد. مقصد کی اہمیت اگر پتہ ہے، جو کہ پتہ ہے، الصلاۃ عمود الدین، ان قبلت قبل ما سواہا، ان ردت رد ما سواہا. اگر وہ قبول ہے تو باقی سب قبول ہیں، اگر وہ قبول نہیں ہے، نماز قبول نہیں ہے، تو باقی کچھ قبول نہیں ہے. یہ ہے مقصد. مقدمات میں وضو، اور وضو میں سب سے زیادہ توجہ. نماز میں تو توجہ ہم کرتے بھی ہیں، لیکن وضو میں قربتاً اللہ کہتے ہیں. بالعموم دیکھیے لوگوں کی توجہ نہیں رہتی ہے. یہ تھوڑا سا پچھلے ہفتے کی طرف ہم نے اشارہ کیا. نماز میں ہماری توجہ کیسے ہو، کیسے ہو ہماری توجہ نماز کی طرف. ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا. جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ امام نے اسے نماز میں مشغول دیکھا، تو اس کے بعد اس سے پوچھا کہ تم مفہوم نماز، کیونکہ وہ نماز ایسے پڑھ رہا تھا. دیکھیں بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ہاتھ سے اشارہ، یعنی پورا کام نماز میں ہو رہا ہے، جماعی بھی آ رہی ہے، ہوتا ہے.
مطلب یہ بھی ایک چیز ادا کرنی ہے۔ جب امام نے نماز کو اس انداز میں پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس سے بعد میں پوچھا کہ وہی میں کہہ رہا تھا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کسی کو دیکھ لیجئے کہ وہ جماعی لے رہا ہے تو دوسرا خود بخود لینے لگتا ہے۔ امام نے جب اس حالت میں اسے دیکھا تو اس سے کہا تم نماز کے معنی اور مفہوم سے واقف ہو؟ کیا اس کا کوئی معنی اور مفہوم بھی ہے سوائے عبادت کے؟ یہی کہ ہم خدا کے سامنے کھڑے ہیں اور جو چیزیں پڑھنی چاہیے پڑھ رہے ہیں، جو حرکات انجام دینی چاہیے انجام دے رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی نماز کا معنی اور مفہوم ہے؟ تو امام نے فرمایا ہاں ہے، اس کا مفہوم بھی ہے اور معنی بھی ہے۔ اور اس کی تفسیر ہے۔ تو شخص نے کہا کہ آپ تعلیم فرمائیے تاکہ ہم اس سے واقف ہوں۔ نماز میں توجہ کے لیے ایک ضروری چیز اور ہے کہ جو چیز آپ نماز میں پڑھتے ہیں اس کے مطلب سے واقف ہوں۔ چونکہ آپ عرب زبان نہیں ہیں، آپ کی زبان عربی نہیں ہے، تو آپ اس کے مطلب سے واقف نہیں ہیں۔ اس کے مطلب کو سمجھیے۔ جیسے اللہ اکبر کہا تو اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے، یا سورہ حمد پڑھ رہے ہیں تو سورہ حمد کے اندر جو ترجمہ ہے اس کا جو مطلب ہے اس مطلب سے واقفیت آپ کو ہونی چاہیے۔ میں نے شروع میں ایک جماعی کی نقل کیا کر دی کہ وہ آ ہی گئی کلاس کے اندر۔ ایک صلوات پڑھتے محمد والے، ایک اور بلند صلوات تاکہ نیند بھاگ جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ امام نے جواب دیا کہ نماز شروع ہوتی ہے تکبیرۃ الاحرام سے۔ نیت ہم کرتے ہیں مغرب کی 3 رکعت نماز پڑھتے ہیں، واجب قربتاً الی اللہ، اور اگر نافلہ پڑھ رہے ہوں تو مستحب یا سنت قربتاً الی اللہ۔ وہ قربت سنت ہے، یہ قربت واجب ہے۔ سنت ہو یا واجب ہو دونوں ہی صورت میں قربت ہے۔ پروردگار عالم نے نمازوں کو، کچھ نمازوں کو واجب کیا، کچھ کو مستحب، تاکہ تکلیف مالا یطاق نہ ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ باقی نمازوں کی وجہ سے آپ کی زندگی، روزمرہ کی زندگی پر اثر پڑے، تو ان نمازوں کو آپ کے لیے مستحب قرار دیا۔ نماز شب انبیاء کے لیے نماز شب واجب تھی، ہمارے لیے مستحب ہے لیکن ان کے لیے واجب تھی، اور ان نمازوں سے ہٹ کے بھی وہ باقی نمازیں پڑھتے تھے، اس درجہ نمازیں پڑھتے تھے کہ پروردگار عالم نے کہا کہ نماز قم اللیل الا قلیلا، اٹھ کے نماز پڑھیے لیکن آرام کا بھی لحاظ کریے کہ رسالت و نبوت کی ذمہ داری بھی اہم ہے، آپ کا بدن تھک جائے گا۔ تو امام علی فرماتے ہیں کہ پہلی تکبیر جو ہم تکبیرۃ الاحرام نماز جس سے شروع کرتے ہیں اور اپنے اوپر نماز کے علاوہ باقی چیزیں حرام قرار دے لیتے ہیں، پہلی تکبیر کا مطلب یہ ہے، جب ہم اللہ اکبر کہیں اس تکبیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ حرکت اور سکون سے بے نیاز ہے۔ نہ اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی جگہ پر ٹھہرا ہوا ہے، نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ حرکت میں ہے، یعنی مومنٹ کر رہا ہے، نہ وہ مومنٹ کرتا ہے نہ وہ ساکن ہے۔ جب دوسری تکبیر، پہلی تکبیر کا مطلب یہ ہے کہ خدا قیام اور قعود سے بے نیاز ہے۔ ہم جب قیام کی حالت میں ہوتے ہیں اور اس سے جب رکوع کی حالت میں جاتے ہیں اور پھر سجدے کی حالت میں جاتے ہیں تو کچھ جملے کہتے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ، بحول اللہ وقوتہ واقوم واقعد۔ ہم اسی پروردگار کی قوت سے کھڑے ہوتے ہیں
اور بیٹھتے ہیں، لیکن پروردگار نہ کھڑا ہوتا ہے نہ بیٹھتا ہے۔ پہلی تکبیر کا امام فرماتے ہیں، پہلی تکبیر کا مطلب یہ ہے کہ خدا قیام سے بھی بے نیاز ہے اور خدا قعود سے بھی بے نیاز ہے، یعنی کھڑے ہونے سے بھی بے نیاز ہے اور بیٹھنے سے بھی بے نیاز ہے۔ جس چیز کو بیٹھنے اور کھڑے ہونے کی ضرورت ہے وہ ہے جسم، جو ہمارا جسم ہے کہ یہ کبھی کھڑا ہوا ہے کبھی بیٹھا ہوا ہے۔ دوسری تکبیر کا مطلب ہے کہ وہ حرکت اور سکون سے بے نیاز ہے، مطلب مومنٹ اور ٹھہرا ہونا ایک جگہ پر، اس سے بے نیاز ہے۔ تیسری تکبیر کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف ہم جسم کی نسبت نہیں دے سکتے، وہ جسم سے بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اسے کسی نے پیدا کیا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ کون سا پیدا؟ خالق بمعنی خلق نہیں، جیسے ہم اپنے والدین سے پیدا ہوئے ہیں، ہمارے بچے ہم سے پیدا ہیں، نہ کسی کا وہ باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے۔ لم یلد یعنی کسی باپ نے اس کو پیدا نہیں کیا، ولم یولد وہ کسی کا باپ نہیں بنا۔ تو حضرت عیسیٰ حضرت عیسیٰ بیٹے نہیں ہیں، مخلوق ہیں ان کی، اس پروردگار کی، اور عبد ہیں۔ چوتھی تکبیر کا مطلب، تو پہلی تکبیر قیام و قعود سے بے نیاز ہے، یہ آپ کو یاد رہے تو اللہ اکبر جب کہیں تو توجہ پروردگارا تو قیام و قعود سے بے نیاز ہے، یہ ذہن میں تصور ہو۔ دوسری تکبیر یعنی خدا حرکت اور سکون سے بے نیاز ہے۔ تیسری تکبیر کہ وہ نہ اس کا کوئی جسم نہیں ہے، اس کا کوئی خد و خال نہیں ہے۔ چوتھی تکبیر اس کے اوپر کوئی چیز عارض نہیں ہوتی، جیسے خوشی اور غم۔ ہم جو ہیں، ہم پر خوشی عارض ہوتی ہے تو ہنستے ہیں، غم عارض ہوتا ہے تو روتے ہیں۔ نہ وہ مسکراتا ہے نہ وہ روتا ہے، نہ وہ ہنستا ہے نہ وہ چیخیں مارتا ہے۔ وہ غصہ آتا ہے ہمیں تو ہم لال اور پیلے ہو جاتے ہیں، وہ منفعل نہیں ہوتا۔ آپ یہاں پہ سوال کر سکتے ہیں کہ پھر وہ غضبناک کیوں ہو؟ جو غضبناک یعنی غصہ، غضب یعنی غصہ۔ جس طرح کا ہمیں غصہ ہوتا ہے اس طرح کا اس کا غصہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ ہمارا غصہ انفعالی ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سوچتے ہیں تو غصہ ہوتا ہے، اور غصہ ہونے کی وجہ سے ہمارے جسم کی حالت بدلتی ہے، لیکن اس کے یہاں کوئی انفعال نہیں اور کوئی تغیر نہیں ہے۔ پانچویں تکبیر کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی کوئی جگہ نہیں ہے، جس جگہ بھی آپ چاہیں اس جگہ پروردگار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قبلہ رخ ہی پروردگار ہے، اگر غیر قبلہ ہوں تو پروردگار وہاں پر نہیں ہے۔ مثلا قبلہ ادھر ہے اور دوسری طرف ہم نے رخ کر رکھا ہے تو وہاں پر پروردگار نہیں ہے، ہر طرف پروردگار ہے۔ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی رخ کریں خدا اس طرف ہے۔ چھٹی تکبیر کا مطلب یہ ہے، پانچویں تکبیر کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی کوئی جگہ نہیں ہے اور نہ ہی کسی چیز میں وہ حلول کرتا ہے۔ ریسنٹلی آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ کبھی اللہ علی ہو جاتا ہے، کبھی علی اللہ ہو جاتا ہے، یہ حلول کی کیفیت ہے۔ علی ہر حال میں علی ہے، اللہ ہر حال میں اللہ ہے، دونوں ایک دوسرے کی جگہ بدل ہی نہیں سکتے، دونوں ایک دوسرے کی جگہ بدل ہی نہیں سکتے۔ خالق مخلوق کیسے ہو جائے گا، مخلوق خالق کیسے ہو جائے گا؟ وہ کہہ رہا ہے لم یلد ولم یولد، ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہاں پہ کہتے ہیں پھر وہ ید اللہ عین اللہ، اگر ید اللہ عین اللہ کہہ کے پروردگار کا جز بنائیں گے تو جو اہل سنت کہتے ہیں کہ روز قیامت جہنم سے پوچھے گا پروردگار حل من مزید، تجھے جہنم پوچھے گا پروردگار سے کہ حل من مزید، اور کچھ ہے ہمارے اندر ڈالنے کے لیے؟ تو اہل بعض مسلک کے عقائد میں یہ چیز ہے کہ پروردگار عالم اپنا پیر ڈال دے گا
اور اس سے جہنم کا پیٹ بھر جائے گا، پھر جہنم نہیں کہے گا کہ اور کچھ بھی ہمیں چاہیے. یا کیا اس کے لیے کرسی السماوات والارض، وہ کرسی ہے جس کے اوپر وہ بیٹھتا ہے. اگر اس کے لیے کرسی ہے تو کرسی بنایا کس نے؟ کس چیز کی کرسی ہے؟ کیسی کرسی ہے؟ یہ ساری چیزیں جو پروردگار عالم نے، یہ سارے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں یہ مجازی معنی میں استعمال ہوئے. کرسی بے معنی قدرت، قدرت کی وسعت، ہر چیز کو وہ اپنی نظروں اور اپنے قدرت کے اندر احسا کیے ہوئے، اسے کوئی احسا نہیں کر سکتا. ہم اگر چاہیں کہ ہم کسی بھی چیز کو دیکھیں، جب دیکھتے ہیں تو اسے اپنی آنکھوں کے اندر سما لیتے ہیں، بڑی ہونے کے باوجود ہمارے اندر سما جاتی ہے. اور جن چیزوں کو دیکھتے نہیں ہیں، تصور کرتے ہیں، وہ ہمارے اندر سما جاتا ہے. پروردگار تصور سے بھی بالا ہے. یعنی اگر ہم چاہیں ذات پروردگار کو بے عین ہی اپنے خیال و فکر کے اندر لانا تو ممکن نہیں ہے. ممکن نہیں ہے اس کا احسا کرنا. یہ ایک دوسری بحث ہے. چھٹی تکبیر جب ہم کہتے ہیں تو اس کے یہاں زوال، انتقال، تغیر، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں کہ اس جگہ ہے تو اس جگہ نہیں ہے، اس جگہ ہے تو اس جگہ نہیں ہے. زوال نہیں ہے، اس حالت میں ہے تو دوسری حالت میں نہیں ہے. وہ تمام حالتیں جو اس کائنات کے اوپر عارض ہوتی ہیں، پروردگار عالم علیہ السلام، پروردگار عالم کے اوپر وہ عارض نہیں ہو. ادھر ہے جگہ ٹھیک، پروردگار عالم کے اوپر عارض نہیں ہوتی. ساتویں تکبیر جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے ہمارے اعضاء اور جوارح ہیں، لیجئے ید اللہ کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. جس طرح سے ہمارے اعضاء اور جوارح ہیں، ہاتھ ہے، پیر ہے، بدن کے اور دوسرے حصے ہیں، پروردگار عالم کے لیے اعضاء و جوارح نہیں ہیں. جب اعضاء اور جوارح نہیں ہے تو حقیقی معنی میں عین اللہ، ید اللہ اور وجہ اللہ کا استعمال ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے اعضاء و جوارح نہیں ہے. لیکن ید اللہ، عین اللہ اور دیگر صفات جو پروردگار عالم کی نسبت کے ساتھ امام علی کے لیے استعمال ہوئے ہیں، وہ اس طرح ہے کہ اگر پروردگار ہاتھ رکھتا تو وہ ہاتھ کیسا ہوتا؟ اس سے بہتر کوئی ہاتھ نہیں تھا. اگر وہ آنکھیں رکھتا تو آنکھیں کیسی ہوتی؟ اس سے بہتر کوئی آنکھیں نہیں. اگر کوئی جسم رکھتا تو اس سے بہتر کوئی جسم نہیں تھا. لیکن وہ جسم اور جسمانیات سے بے نیاز اور مبرہ ہے، اعضاء اور جوارح سے بے مبرہ ہے، اس کے اندر تغیر اور تحول نہیں ہوتا، یعنی اس کی حالت بدلتی نہیں. ہمارے ہم ایموشنل ہیں، ایموشن جس طرح کا بھی ہو وہ ہماری حالت کو تبدیل کرتا ہے. امام علی کی حالت بھی تبدیل ہوتی تھی، کبھی خوشحال، کبھی غمگین، کبھی غصے میں، کبھی مہربان. آپ کو غصہ آیا، آپ اپنے دشمن کے سینے سے اتر گئے. پوچھا کیوں اتر گئے؟ کہا مجھے غصہ آیا، اور غصہ آنے کی وجہ سے میں ہٹ گیا. پروردگار عالم غصے نے میری حالت کو تبدیل کر دیا. پروردگار عالم کی حالت تبدیل نہیں ہوتی. اگر وہ انسانوں کی طرح منفعل ہوتا، ایموشن سے متاثر ہوتا اور اس کی حالت بدلتی تو یہ دنیا کتنی مرتبہ تباہ ہو چکی ہوتی. تو یہ 7 حالتیں ہیں. امام علی فرماتے ہیں جو نماز میں آپ تکبیریں کہتے ہیں، ان 7 تکبیروں کا مطلب کیا ہے؟ آپ سراپا توحید ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہمارے ذہن میں جب ہم پہلی تکبیر کہتے ہیں تو یہ معنی آتے ہیں؟ یہ معنی آتے ہیں. میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. جب تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قیام اور قعود، کسی قیام اور قعود سے بے نیاز ہے، نہ کہیں کھڑا ہوتا نہ کہیں بیٹھتا ہے، اسے کھڑے ہونے اور بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب دوسری تکبیر کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مومنٹ اور سکون، ساکن ایک جگہ پر ٹھہرا، حرکت اور سکون سے بے نیاز ہے.
پہلی تکبیر تکبیرۃ الاحرام کے لیے، دوسری تکبیر جب ہم اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاتے ہیں، اور تیسری تکبیر جب ہم رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں اس کے بعد چوتھی تکبیر جب ہم سجدے کے لیے جاتے ہیں، اللہ اکبر کہا اور سجدے میں جاتے ہیں، تو تیسری تکبیر اسے کسی بھی جسم سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ واضح ہو گیا؟ چاہے وہ کسی کا بھی جسم ہو، کتنا ہی مقدس کیوں نہ ہو، کوئی جسم ایسا نہیں جو اپنے اندر فٹ کر سکے اسے، کیونکہ ہر جسم کا خالق وہ ہے، اور اس نے کوئی ایسا جسم نہیں بنایا کہ جس کے اندر خود جائے، کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا۔ چوتھی تکبیر جب ہم سجدے میں جاتے ہیں، سجدے میں سر رکھ کے سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اس کے اوپر کوئی حالت عارض نہیں ہوتی، جس حالت میں ہے اسی حالت میں ہے، اس کے لیے کوئی حالت نہیں ہے۔ پانچویں تکبیر خدا کی کوئی معین جگہ نہیں، کوئی جگہ معین نہیں کر سکتے کہ اس جگہ ہے، اگر جگہ معین کر دی تو دوسری جگہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ آسمان پر ہے زمین پر نہیں ہے، ایسا نہیں ہے خانہ کعبہ کے قریب زیادہ ہے دوسری جگہ پر نہیں ہے، یا جتنی قربت خانہ کعبہ سے ہے جتنا قریب اس سے ہے دوسری جگہوں سے نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جتنا وہ آسمان اول سے قریب ہے اتنا آسمان دوم، جتنا آسمان ہفتم سے قریب ہے ساتویں آسمان سے اتنا پہلے آسمان سے قریب نہیں ہے، نہ، ہر جگہ ہر ذرے میں، چاہے وہ آسمان میں ہو یا زمین کی 7 تہہ کے نیچے ہو، وہ برابر سے موجود ہے۔ جتنا بہتر آپ توحید کو سمجھیں گے اتنا بہتر اپنے پروردگار کی عبادت جب کر رہے ہوں گے نماز کی صورت میں تو آپ کی توجہ ہوگی۔ اور انہی میں سے ایک یہ ہے کہ آپ پہلے جو تکبیریں اللہ اکبر کہتے وقت آپ کا ہاتھ ایسے نہ ہو، ایسے ہو، اللہ اکبر، یعنی آپ نے دنیا کی طرف پشت کر لیا ہے، پیٹھ کر لی ہے، اسے ہاتھ دکھا دیا ہے، اب بس اپنے پروردگار کی طرف کھڑے ہیں۔ لیکن جسے اکبر کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلی تکبیر میں اکبر، دوسری تکبیر میں اکبر، تیسری تکبیر میں اکبر، پانچویں تکبیر خدا کی جگہ نہیں ہے، نہ ہی وہ کسی چیز میں حلول کرتا ہے۔ حلول کا عقیدہ ہے کہ ان کے اندر، جیسے حلول لفظ آپ نے سنا ہے، ان کو شیطان نے پکڑ لیا، شیطان حلول کرتا ہے، بھوت نے پکڑ لیا، بھوت حلول کر لیتا ہے، گھوسٹ، وہ حلول اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی اب چلا گیا، اب نکل گیا۔ ہم نے جاتے ہوئے کیسے دیکھا، نکلتے، حالانکہ یہ سب مفروضات ہے کچھ نہیں، لیکن جو سماج کے اندر مشہور ہے کہ جب وہ آتا ہے تو حالت بدل جاتی ہے، جب نکل جاتا ہے تو دوسری حالت، نارمل حالت میں ہو جاتا ہے۔ پروردگار کے لیے حلول کی کوئی کیفیت نہیں ہے۔ اسی طرح سے چھٹی تکبیر جب ہم کہتے ہیں، پھر یہ ہم ریپیٹ کر رہے ہیں کہ تغییر اور انتقال، زوال اور انتقال اب ہے، اب نہیں ہے، اس جگہ ہے، اس جگہ نہیں ہے۔ دیگر اس کے لیے اعضاء و جوارح نہیں ہیں۔ رکوع کا مطلب یہ ہے، یہ تو ہوئی تکبیر جو آپ نے کہا، تکبیر 7 تکبیروں میں 4 حالتیں۔ اگر پروردگار توحید کے بارے میں توحید کے بارے میں جو تنظیم اور امامیہ دینیات کی کتابوں میں پروردگار عالم کو کن صفات سے متصف کیا جا سکتا ہے اور کن صفات سے متصف نہیں کیا جا سکتا ہے، جن صفات سے متصف کیا جاتا ہے انہیں کیا کہتے ہیں؟ جی، پروردگار عالم کے اندر جو صفات پائی جاتی ہیں، صفات ثبوتیہ، اور جو صفات نہیں پائی جاتی انہیں کیا کہتے ہیں؟ صفات سلبیہ۔ اگر صفات سلبیہ اور ثبوتیہ آپ کو یاد ہے تو آپ تکبیر پوری طرح سے صحیح معنی میں آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اس لیے پہلے تکبیر کے ساتھ آپ صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ کو یاد رکھیں۔ ہم نے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ پورے صفات ثبوتیہ اور سلبیہ ہیں۔ رکوع کا مطلب یہ ہے کہ پروردگارا، رکوع میں آدمی کو کرنا چاہیے جب اپنے ہاتھ کو
اپنے گھٹنے پر رکھتا ہے تو اپنی گردن کو کھینچے. یہ شاید 10 سال پہلے 5 سال پہلے ہمیں اتنا نہیں سمجھ میں آتا جتنا اب سمجھ میں آنے لگا ہے ان تکفیریوں کو دیکھ کے، کہ یہ جب گردن کاٹتے ہیں تو گردن کاٹنے سے پہلے گردن کو کھینچتے ہیں، ہاتھ کو پیچھے اور گردن کو سامنے کھینچتے ہیں تاکہ اس کے اوپر تلوار کو صحیح طرح سے چلا سکیں. وہ گردن کاٹنا سیکھتے ہیں، ہم گردن کٹانا سیکھتے ہیں. یہ رکوع جو ہے ہمیں اس بات کے لیے آمادہ کرتا ہے، اس بات کے لیے تیار کرتا ہے. رکوع میں آدمی کو چاہیے اپنی گردن کو ایسے آگے کو کھینچے، گردن فلیٹ ہو، اور فلیٹ کر کے وہ اظہار کرے پروردگارا تیرے اوپر میں ایمان لے آیا. یہ نماز کے معنی اور مفہوم ہے، تیرے اوپر میں ایمان لے آیا. اب یہ گردن جو کھنچ گئی ہے تیری بارگاہ میں، یہ کٹ بھی جائے تو اس کے لیے میں اب حاضر ہوں. میں نے اپنی گردن کو جھکا رکھا ہے اور گردن کو جھکا کے اس ایمان کی راہ میں اپنی گردن کٹانے کے لیے آمادہ ہوں. یہ ہے رکوع کا مطلب. کون فرما رہا ہے؟ امام علی، اس نمازی سے جس کو آپ نے محسوس کیا کہ اس نمازی کو نماز کا مطلب سمجھانا چاہیے. فذکر فإن الذکر تنفع للمؤمنین. یہ چیز ریپیٹ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کی ہمیں بار بار ضرورت ہے. جب بھی آپ لگے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو حساب کریے کہ نماز میں توجہ کیوں نہیں ہے. اگر نماز میں توجہ نہیں ہے تو علت تلاش کریے. ہمارا پیٹ جب ہمیں کھانے کا وقت ہو، بھوک نہیں لگتی تو سوچتے ہیں نا کہ کیوں بھوک نہیں لگ رہی، کھانے کا وقت ہے، کیا ریزن ہے، اس سے پہلے میں نے کیا کھا لیا کہ جس کی وجہ سے مجھے بھوک نہیں لگ رہی. یا اور کسی ضرورت کا وقت ہے اور وہ ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے تو پھر ہم سوچنا پڑتا ہے کہ کس وجہ سے ہمارے پیٹ کی کیفیت یہ ہے. اگر نماز سے بے توجہی ہو رہی ہو، نماز سے توجہ ہٹ رہی ہو تو اس کے ریزن پر غور کریں. کہیں ایسا تو نہیں کہ جن مطالب پر ہمیں توجہ دینا چاہیے وہ مطالب ہمارے ذہن سے نکل گئے. کس چیز نے ہم سے نماز کی لذت کو چھین لیا؟ اور جب رکوع سے سر اٹھاتے ہیں ہم تو ہم کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، یعنی پروردگارا تو نے مجھے عدم سے وجود بخشا. ہم تو کچھ تھے ہی نہیں، ہم پیدا ہوئے جو چاہیں سو کریں، ہے نا. لیکن ہماری پوری زندگی میں نہ آنا ہمارے اختیار سے ہے نہ جانا ہمارے اختیار سے. کون کہاں پیدا ہوگا، کس کے یہاں پیدا ہوگا، کس کی صلب سے پیدا ہوگا، یہ کسی کے اختیار میں نہیں. آدم سے لے کے خاتم تک، حتیٰ ائمہ، حتیٰ انبیاء، جتنی مخلوقات ہیں، کسی کو خلقت میں اختیار نہیں ہے کہ وہ کب پیدا ہوگا، کہاں پیدا ہوگا، کیسا پیدا ہوگا. اسی طرح سے کسے موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، کیسے آئے گی. ہو سکتا ہے یہاں پہ ایک سوال کر سکیں، سوسائڈ کرنے والے اپنی موت خود طے کرتے ہیں، وہ بھی تقدیر الہی ہے کہ اگر تم نے خود کوشش کی موت کی تو اس وقت بھی ہم تمہاری موت معین کر دیں گے. لیکن سوسائڈ تمہاری موت کے لیے ہم نے معین نہیں کیا ہے، یہ تم خود معین کر رہے ہو تو ہم تمہاری تعین کے ساتھ ہم نے اسی وقت تمہاری موت مقرر کر دی. اگر نہ کرو تو تمہارا ایک معین وقت ہے. تو پروردگارا سمع اللہ لمن حمدہ، پروردگارا تو نے ہمیں عدم سے وجود بخشا. میں نہیں تھا، نہیں سے تو نے ہاں کیا، لیکن تو وہ ہستی ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے، ازلی ہے اور ابدی ہے. ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. صفات ثبوتیہ ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس کے بعد آپ کہتے ہیں ہم سورہ آپ نے چھوڑ دی چونکہ سورہ مختلف ہیں،
میں نے عرض کیا آپ کے آنے سے پہلے ہم نے کہا نماز کا ترجمہ اگر آپ نہیں جانیں گے تو نماز میں توجہ آپ کی نہیں ہو سکتی جی، لیکن ترجمے کے بعد بھی ڈیپتھ ہے اس کے اندر، اور دوسری گہرائی ہے جو 7 تکبیروں کا یا جتنی تکبیریں کہتے ہیں ہر تکبیر اپنے اندر ایک معنی لیے ہوئے، یا جو سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ ولمن حمدہ، جس نے اس کی حمد کی، جس نے اس پروردگار کی حمد کی، اس پروردگار نے اس کی حمد کو سنا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ سن نہیں رہا ہے، وہ سن رہے ہیں، بس ہم سمجھ کے کہہ نہیں رہے ہیں۔ یہاں پہ جس بات کی ضرورت ہے کہ وہ تو سنتا ہے پوری طرح سے، ہم اسے سناتے نہیں ہیں پوری طرح سے۔ جس دن ہم پوری طرح سے سنا لیں تو اس کے بعد پھر عبد و معبود کے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں رہ جاتا۔ یہ سارے حجاب اور سارے پردے جس نے کھڑا کیا ہے وہ ہم خود ہیں۔ دلا غافل ز سبحانی چہ حاصل، دلا غافل ز سبحانی چہ حاصل۔ میرے سامنے گھڑی نہیں ہے، چہرہ گھڑی ہے آپ لوگوں کا جی، ہے ٹائم ہمارے پاس۔ اور دلا غافل ز سبحانی چہ حاصل، مطیع نفس شیطانی چہ حاصل، بوت قدر تو افزن از ملائک، تو قدر خود نمیدانی چہ حاصل۔ جو فارسی جانتے ہیں سمجھ گئے، جو نہیں، وہ دل جو اپنے پروردگار سے غافل ہے اسے کچھ ملنے والا نہیں۔ وہ دل جو اپنے شیطان نفس کا مطیع ہے، مطیع نفس شیطانی چہ حاصل، کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ لذت کھانا، بہترین کھانا، اس کی لذت کتنی دیر تک ہوتی ہے؟ جتنی دیر تک دانت چباتا ہے اور زبان سے اس کا مزہ، اس کی خوشبو، اس کا ٹیسٹ جتنی دیر تک مس ہوتا رہتا ہے۔ جہاں یہاں سے یہاں کا سفر کیا ساری لذتیں ختم، بلکہ دھیرے دھیرے وہ لذت سے دوسری حالت کی طرف سفر کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایک جو ابھی 2 منٹ کے لیے لذت ہے، 2 منٹ بھی نہیں، 2 منٹ تو زیادہ ہے، تھوڑی دیر، اب اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کون کتنی تیز کھاتا ہے۔ آہستہ کھائیے، چبا کے کھائیے تاکہ کھانے کی لذت دیر تک محسوس کریے، اور اتنی ہی دیر تک لذت ہے کھانے کی جب تک وہ منہ کے اندر ہے، منہ کی فضا میں ہے۔ جہاں منہ کی فضا سے شکم کی طرف گیا ساری لذت ختم۔ مطیع نفس شیطانی چہ حاصل، بوت قدر تو۔ اسی طرح سے تمام لذات، میں وقت نہیں ہے ورنہ عرض کرتا کہ امام علی نے ابو بصیر ظاہراً یا اپنے کسی صحابی کو، یا شاید جابر بن عبداللہ انصاری ہیں، انہی میں سے کوئی ایک صحابی، اسے آہ سرد بھرتے ہوئے سنا تو امام نے کہا کہ یہ جو آہ سرد بھری، یہ جو آہ سرد بھری کس لیے تھی؟ دنیا کے لیے یا دین کے لیے؟ اگر دنیا کے لیے تھی تو ساری دنیا کی لذات کا خاتمہ 7 چیزوں پر ہے۔ جو دنیا کی لذات ہے وہ 7 چیزوں میں سمٹ جاتی ہیں۔ جو ہمارا بدن ہے ساری جو لذتوں کو محسوس کرتا ہے وہ لے دے، یہ آپ جانتے ہیں، سونا، کھانا، پینا، دیکھنا اور باقی ضرورتیں۔ ماحول نہیں ہے، میں کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں، سنو۔ آپ صحابی سے کہا کھانے کی سب سے بہترین چیز شہد ہے، کھانے کی سب سے بہترین چیز شہد ہے۔ جو پروٹین اور جو غذا شہد میں ہے، سورہ نحل ہے پوری، مکھی کے اوپر، شہد کی مکھی کے اوپر سورہ نحل۔ کھانے کی بہترین چیز شہد ہے، جو ایک کیڑے کے منہ کا لعاب دہن ہے۔ امام نے اپنی اب بہترین زبان میں کہا، ورنہ وہ اس کی قے ہے، ورنہ ہنی شہد کی مکھی کی قے ہے، جو ہمارے لیے بہترین غذا ہے۔ سونگھنے کی سب سے بہترین چیز مشک ہے، جو ایک جانور کی ناف کا سوکھا ہوا خون ہے۔ پینے کی سب سے بہترین چیز پانی ہے،
جو زمین پر مارا مارا پھرتا ہے. اسی طرح سے اور باقی لذات ہم دوسری طرف چلے جائیں گے تو یہ ساری لذات جو ہیں، جب ہم ان کی سواری کی سب سے بہترین چیز گھوڑا ہے جو جنگ و جدال کے کام آتا ہے، لذات کا جو خاکہ آپ نے کھینچا، یہ ساری لذات جو ہیں بس اتنی ہی دیر تک ہیں جب تک اس سے اس کا رابطہ ہے، جب تک اس لذت والی چیز سے ہمارا رابطہ ہے. جہاں اس نے اپنا سفر طے کیا، لذت کا مطلب استعمال، جہاں ہم نے استعمال کر لیا ختم. شادی اسی وقت تک بہت اچھی لگتی ہے جب تک ہوئی نہ ہو، جب تک ہوئی نہ ہو، کیونکہ انسان متجسس ہے. جب پہاڑی چڑھ لیتا ہے، کسی ایوریسٹ کی چوٹی پہ چڑھنا ہو، جب چڑھ گیا تو اب اس کے بعد بچا کیا؟ ختم. تو ہر لذت کا خاتمہ ہے، سوائے ایک لذت کے جس کا خاتمہ نہیں ہے، وہ ہے ذکر پروردگار، وہ ہے یاد پروردگار. اس لیے امام علی دنیا اور اس کی لذات کو، دنیا وما فیہا، دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے، اس سے کہتے تھے جا اور جا کے کسی اور کو اپنی لذات کا گرویدہ بنا. میں نے تجھے طلاق دے دیا کیونکہ تجھ سے بہتر لذت سے میں آشنا ہوں، جو ہے ذکر پروردگار کی، یاد پروردگار کی. اللہم اذقنی حلاوت ذکرک. پروردگارہ، یہ دعا ہے معصوم کی، پروردگارہ تو اپنے ذکر کی مٹھاس سے ہم کو آشنا کر دے، ایسا چکھا کہ اس لذت سے میں آشنا ہو جاؤں. اور جس نے اس لذت کو چکھ لیا، پھر اس کے بعد کوئی اور لذت اسے اپنی طرف راغب نہیں کرا. اب بہترین کھانا کھا کے آئے ہوں، بہترین بریانی کسی جگہ کی ہو، وقت ہو رہا ہے، بہترین بریانی کسی جگہ کی ہو، اس کے بعد آپ کے سامنے دال روٹی رکھی جائے، حالانکہ آج دال بھی بریانی سے مہنگی ہو گئی ہے، لیکن رکھی جائے، جو روز کا کھانا ہو رکھا جائے نہیں، چونکہ جب بہتر ہوتا ہے تو اس کے مقابل جو کمتر ہوتا ہے وہ مطلب نہیں رکھتا ہے. اور ائمہ کے سامنے اس کائنات میں جو کچھ ہے اس سے بہتر تھا، اس لیے اس کی طرف رخ نہیں تھا. تو کیا ہم اس سے جو بہتر ہے اس کی طرف ہم نہیں پہنچ سکتے؟ اس کے بعد امام فرماتے ہیں جب پہلے سجدے میں سر رکھیں، ہم نے تکبیروں کا ذکر کیا، ہم نے رکوع کا ذکر کیا، ہم نے ذکر رکوع کا ذکر کیا. جب ہم پہلے سجدے میں سر رکھیں، جب ہم پہلے سجدے میں سر رکھتے ہیں تو اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ پروردگارہ میں تو خاک تھا، اگر ہم خاک نہ ہوتے تو خاک میں مل نہ جاتے، اگر ہم خاک نہ ہوتے تو خاک میں مل نہ جاتے. خاک میں مل اس لیے جاتے ہیں کہ ہم خاک سے ہیں، اور ہم جو کچھ کھاتے ہیں، جس سے ہم زندہ ہیں، وہ سب کا سب خاک سے ہے. جو خاک کی کیمسٹری ہے وہی ہمارے بدن کی کیمسٹری ہے. شکلیں تھوڑی سی بدلی ہوئی. جب ہم پہلے سجدے میں رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ پروردگارہ میں تو مٹی تھا، تو نے مجھے مٹی سے وجود بخشا، ایک انسان بنایا. اور جب سر اٹھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مٹی سے تو نے، اس خاک سے تو نے ایک پیکر کی، ایک بدن کی شکل دی اور ایک انسان کی صورت میں وجود بخشا. تو نے مجھے خاک سے خلق کیا، تو نے مجھے اس خاک کو ایک نئی شکل و صورت دی کہ جو اس خاک کو حاصل نہیں. وہ خاک دیکھ سکتی ہے؟ نہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں اسی خاک سے. وہ خاک بول سکتی ہے؟ نہیں، ہم بول سکتے ہیں، وہ خاک نہیں بول سکتی. تو نے جب ہمیں جسم دیا تو ایک پیکر دیا جس کو انسان کہتے ہیں. اور جب دوسرے سجدے میں سر رکھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں تم سر رکھتے ہو تو کیا کہتے ہو، لیکن ہم کب کہتے ہیں؟ ہمیں کہنا چاہیے، ہمارے ذہن میں یہ تصور ہونا چاہیے. جب یہ سارا تصور ہوگا تو آپ بتائیے بچہ پتہ نہیں اسکول میں کیا کر رہا ہے، گھر پہ پتہ نہیں فلاں مہمان آیا نہیں آیا، فلاں فائل گئی نہیں گئی، یہ سارے خیالات آئیں گے نا. یہاں تو صرف ایک ہی خیال ہے، وہ خیال پروردگار ہے.
وہ خیال پروردگار ہے۔ جب اتنے خیال آپ کے ذہن میں ہوں تو کوئی دوسرا خیال آ سکتا ہے، لیکن یہ خیال کب آئے گا؟ جب آپ اس سے واقف ہوں۔ پہلے سجدے کا مطلب تو نے خاک سے خلق کیا، سجدے میں سر رکھا، خاک سے خلق کیا، سجدے سے سر اٹھایا، تو نے مجھے جسم کی صورت عطا کی۔ جب دوسرے سجدے کے لیے سر رکھتے ہیں تو کہتے ہیں پروردگارا تو نے اسی خاک سے خلق کیا، ایک انسان بنایا، لیکن پھر اسی خاک میں واپس کر دے گا اور ایسا خاک کے ساتھ ملا دے گا کہ جیسے ہم کبھی تھے ہی نہیں۔ شیخ سعدی کہتے ہیں تم نے دیکھا اس بوڑھے کو کہ جسے خاک میں ملا دیا، نمکین مٹی نے اسے ایسا کھایا اور ہڈیوں کو اس کے ایسا گلایا کہ جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ تو جب دوسرے سجدے میں سر رکھتے ہیں تو گویا ہم کہتے ہیں پروردگارا ہم اسی خاک میں ملنے والے ہیں، اور جب دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پروردگارا اس خاک میں مل تو جائیں گے، لیکن ایک دن ہے کہ جب پھر دوبارہ تو اس خاک سے ہمیں اٹھا دے گا، تو پھر دوبارہ ہمیں اسی خاک سے اٹھائے گا اور پھر ایک انسان کی صورت میں اپنی بارگاہ میں محشور کرے گا۔ لیکن یہ خاک جب پہلی مرتبہ انسان بنی تھی اور پھر یہ جب جب انسان پھر دوبارہ خاک بنا اور پھر جب دوبارہ انسان بن رہا ہے تو اتنا فاصلہ ہو چکا ہے کہ جب پہلی بار یہ خاک انسان بنی تو معصوم تھا، اور جب دوبارہ یہ خاک وہی انسان بن رہی ہے تو اس کے ساتھ گناہوں کا بار لیے ہوئے روز قیامت کا تصور۔ جی دوبارہ جب یہ خاک انسان بن رہی ہے محشور کرنے کے لیے، جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے سمپل قیامت کے بارے میں سبق دیا۔ میرے بیٹے اگر تجھے کبھی شک ہو کہ تو مرے گا نہیں، شک ہو کہ تو، اب آج شک ہونے لگا آج کل کہ پوری باڈی ریپلیسمنٹ ہو رہی ہے، سب کچھ بدل جاتا ہے، جیسے دوسرے پرزوں کا ایسے انسان کے جسم کا، اور بہت سارے جنازے اسپیس میں ہیں اس امید میں کہ ایک دن وہ زندہ پھر اس دنیا میں ٹیکنالوجی آ جائے گی اور پیسہ دے کے اسپیس میں ہے تو پھر ان کی باڈی کو لا کے اس ٹیکنالوجی سے انہیں ان کی دوبارہ زندگی ان کو دے دی جائے گی۔ ملحدین جو اس انتظار میں ہے کہ ٹیکنالوجی آئے، پروردگار کہہ رہا ہے ہماری ایک ٹیکنالوجی ہے، تم چاہو نہ چاہو ہم تمہیں پلٹائیں گے۔ وہ اس دنیا میں پلٹنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم آخرت میں تمہیں پلٹائیں گے اسی جسم کے ساتھ۔ تو پروردگار عالم یہ اس جسم کو جب دوبارہ زندہ کرے گا اور محشور دوسرا سجدے سے جب سر اٹھائیں تو یہ ہمارا تصور ہو کہ پروردگار عالم ہمیں دوبارہ اسی خاک سے پیدا کرے گا۔ ایک شخص آیا رسول خدا کے پاس، اس کے ہاتھ میں گلی ہوئی ہڈی تھی لیکن ٹوٹی نہیں تھی، لا کے امام رسول خدا کے سامنے اس نے ہڈی کو ہاتھ سے دبایا، وہ ریزہ ریزہ ہو گئی، اور اس کے بعد اس نے سوال کیا رسول اللہ سے، من یحیی العظام وہی رمیم، اس ہڈی کو دوبارہ کون زندہ کرے گا، یہ تو راکھ ہے۔ اس کے سوال کو بھی پروردگار عالم نے قرآن کی آیت بنا لیا اور اس کے جواب کو بھی قرآن کی آیت قرار دیا۔ کہہ دو اے پیغمبر، یحییہا الذی انشا اول مرۃ، جس نے خاک کو ہڈی بنایا، پہلے یہ ہڈی تو نہیں تھا، خاک تھا، خاک کو جس نے دوبارہ پہلی بار ہڈی بنایا، اس کے لیے بہت آسان ہے کہ اس ہڈی کو دوبارہ ہڈی بنا دے۔ اس ہڈی کو دوبارہ ہڈی بنانا کہیں آسان ہے کہ ہڈی تھی ہی نہیں اسے ہڈی بنایا۔ صحیح ہے، یحییہا الذی انشا، جس نے وجود بخشا اس ہڈی کو، وہی اسے زندہ کرے گا، اس ہڈی میں پھر وہی جان پھونکے گا۔ اس کے بعد جب تشہد کریں پڑھتے ہیں ہم تو ہم تجدید عہد کرتے ہیں۔ اذان ضرور مستحب ہے، اقامت مستحب ہے،
اذان و اقامت کی بحث بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پروردگار عالم نے نماز کا پہلا مقدمہ وضو کے بعد دوسرا مقدمہ اذان، اور اذان کے بعد تیسرا مقدمہ نماز اقامت، اور 3 مقدمہ 3 سیڑھیاں طے کرنے کے بعد جب چوتھی منزل آتی ہے تو وہ ہے نماز کی نیت کی، جس کے بعد تکبیرۃ الاحرام ہے۔ اگر صحیح معنی میں جو معصومین نے ہمارے لیے نماز کے مقدمات بتائے ہیں، اگر ہم اسے سمجھ کے طے کریں تو ممکن نہیں ہے کہ ہماری نماز سے توجہ ہٹ جائے۔ تکبیر کے وقت، رکوع کے وقت، سجود کے وقت جو سورہ پڑھ رہے ہیں اس کے معانی اور مطلب، نماز جب تشہد پڑھ رہے ہوں تو یہ تجدید عہد اور میثاق ہے۔ یعنی کیا؟ دیکھیے، جب آپ اذان کہتے ہیں تو اذان میں کہتے ہیں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 4 تکبیر، پھر اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ، یا میں کچھ کنفیوز ہوں؟ صحیح ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان السلام علیکم، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، گواہی دیتا ہوں کہ محمد تیرے رسول ہے۔ اذان دینا، اقامت دینا مستحب ہے، لیکن تشہد پڑھنا مستحب نہیں، واجب ہے۔ اور تشہد میں وہی بات کہتے ہیں جو اذان میں کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا پروردگار واحد ہے، ایسا واحد کہ جس کا کوئی شریک نہیں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے عبد ہیں اور رسول ہیں۔ یہ 2 کلمے اس کے ساتھ دوبارہ بیعت ہے، تجدید عہد ہے، اس کے ساتھ بیعت ہے کہ میں اپنے اس وعدے، اپنے اس یقین، اپنے اس ایمان سے ہٹا نہیں ہوں، اور یہ ہر روز ہم 5 وقتہ نماز میں 5 مرتبہ کم از کم کہتے ہیں، 5 وقت کی 17 جی تشہد کے یہ، اور اس کی وحدانیت اور اس کی نبوت اور اہل بیت کی ولایت۔ اب پوچھیں گے اہل بیت کی ولایت اس میں کہاں ہے؟ ہمیشہ سے ہے۔ اہل سنت بھی، نہ صرف شیعہ، اہل سنت بھی اگر تشہد کے بعد صلوات نہ پڑھیں تو ان کی نماز نہیں ہے، ان کے ہاں بھی نماز باطل ہے اگر تشہد کے بعد صلوات نہ پڑھی جائے، اور ہمارے یہاں بھی اگر تشہد کے بعد صلوات نہ پڑھی جائے تو نماز باطل ہے۔ تو ولایت کا بھی اقرار ہے تشہد میں، نبوت کا بھی اقرار ہے تشہد میں، اور توحید کا بھی اقرار ہے تشہد میں۔ یہ تینوں اقرار، یعنی نماز میں داخل ہوئے تھے اللہ اکبر کہہ کے، نماز میں داخل ہوئے، یہ اقرار، نماز سے خارج ہو رہے ہیں اقرار کرتے ہوئے۔ اب جب ہم جاتے ہیں، 2 راستے ہیں، 2 طریقے اس وقت ہمارے سماج میں رائج ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں، خدا حافظ، الفی امان اللہ۔ ایک طریقہ اب یہ ہے کہ سلام علیکم، خدا حافظ نہیں کہتے، جب ساری بات ہو گئی کہ السلام علیکم۔ تو اب ہم جب اس سے خدا حافظ کہہ رہے ہیں ایک طرح سے، تو السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ چیزیں جو ہیں سورہ کا ترجمہ، کچھ اور نکات ہیں جنہیں میں پھر آئندہ تھوڑا سا اور اس باب میں آپ کا وقت لوں گا، اذان اور اقامت کی بحث، اور جو سورہ جیسے سورہ حمد ہے، یہ ہر صورت میں پڑھا جاتا ہے۔ ہم اس کو اس لیے ریپیٹ کیا ہے تاکہ ہماری توجہ اگر کسی طرف ہٹ گئی ہو، اگر مطالب ہمارے ذہن سے چلے گئے ہوں، تو آیت اللہ مشکینی کہتے تھے نماز کو نماز کی طرح پڑھو، کوشش کرو کہ نماز پڑھو، نماز کی صورت نہ بناؤ۔ اکثریت نماز کی صورت بناتی ہے اور دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتی، اپنے آپ کو دھوکہ دیتی۔ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ ہماری نماز سے بے نیاز ہے۔ ایک روایت میں ایک جگہ پہ کہتا ہے کہ
تم کس طرف متوجہ ہو؟ نماز ہماری کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہو، تصور میں مہدی بھائی ہیں کہ اسکالرشپ ریلیز ہوگی یا نہیں، چیک ریلیز ہوگا یا نہیں ہوگا، ہم مہدی بھائی سے بہتر دینے والے ہیں، ہم سے مانگو، کیونکہ جس بندے سے بھی تم امید رکھتے ہو اس بندے کو میں نے ہی دیا ہے، جب اسے دے سکتے ہیں تو تمہیں بھی دے سکتے ہیں۔ تو نماز میں صرف خدا کی طرف توجہ ہو۔ نماز میں کہتا ہے ایک جگہ پہ فرشتہ کہ تو جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اسے چاروں طرف سے فرشتے گھیرے میں لے لیتے، اسے گھیر لیتے۔ جناب فاطمہ کو زہرا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑی ہوتی تھیں تو زمین سے لے کے آسمان تک نور ساطع ہوتا تھا، نور نکلتا تھا، کیونکہ وہ نماز ہوتی تھی۔ پروردگار عالم فرشتے کھڑے ہو کے مخاطب کہہ دے رہے تم نماز پڑھنے کھڑے ہو، کس کی طرف دیکھ رہے ہو؟ اس کے بعد کہتے ہیں کہ روایت کہتی ہے کہ اگر گدھا بنا دے تمہیں اس بے توجہی پہ پروردگار، تو تم شکایت نہ کرنا، کیونکہ جس کے پاس عقل ہے وہ اتنی خوبصورت چیز سے اپنی توجہ کو نہیں موڑ سکتا۔ آپ سبھی جب میکزیمم جوان ہیں، کوئی بہت خوبصورت چہرہ اپوزٹ جنس کا آپ کے سامنے آ کے بیٹھ جائے، توجہ ہٹانا بھی چاہے نہیں ہٹے گی، کہیں مت دیکھو ادھر، جتنا کہیں گے مت دیکھو ادھر اتنے ہی دیکھیں گے ادھر، جتنا روکا جائے گا۔ ذات پروردگار سے زیادہ کوئی خوبصورت چیز ہوگی؟ جناب یوسف کو جب زلیخا، آپ لوگوں نے سیریل دیکھا ہوگا، زلیخا نے گزارا اور مصر کی عورتوں کے سامنے سے، کیونکہ ملامت کر رہی تھیں زلیخا کی، تو انہیں ایک چاقو اور نیبو دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جب میں گزاروں تو اسی وقت نیبو کاٹ دینا۔ اور جب جناب یوسف آئے اور واپس گئے، صرف آئے اور واپس گئے، گزرے وہاں سے، انہوں نے نیبو کاٹا تو سب کی انگلیاں کٹ گئیں، نیبو نہ کٹا، یعنی انہیں یہ پتہ نہیں کہ نیبو کاٹ رہی ہیں یا انگلیاں کاٹ رہی ہیں، اس درجہ محو ہو گئیں۔ اور اس کے بعد کہا کہ یہ تو کوئی فرشتہ ہے، بشر نہیں ہے، یہ کوئی ملک ہو سکتا ہے، فرشتہ ہو سکتا ہے۔ ایک یوسف کی خوبصورتی ایسی کہ انگلی کٹ گئی اور خبر نہ ہوئی، تو جو خالق یوسف ہے وہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ پھر اگر اس خالق یوسف کو دیکھنے والے کے پیر سے تیر نکال لیا جائے، اسے خبر نہ ہو، تو اس واقعے پہ حیرت نہیں ہونا چاہیے۔ بیسڈ آن قرآن کی دلیل کے اوپر یہ مبنی ہے، اس واقعے کا ذکر قرآن میں موجود ہے، تم ہماری ملامت کیوں کر رہی ہو؟ اور جو ان کے جملے ہیں مصر کی عورتوں کے، قرآن نے انہیں ذکر کیا ہے۔ پروردگار عالم نے ہمارے لیے نماز کو، دیکھیں اگر کسی کے گھر کے سامنے سوئمنگ پول ہو، تالاب ہو، دیہاتوں میں تالاب ہوتا ہے، اور کوئی اس میں جا کے 5 وقت ڈبکی لگائے اور نہائے، تو کیا اس کے بدن پہ کوئی گندگی رہ سکتی ہے؟ کیا کوئی گندگی اس کے بدن پہ، کپڑے پہ ممکن ہے دکھائی دے، لیکن بدن پر ڈبکی مارنے سے، پانی میں نہانے سے 5 وقت کوئی گندگی نہیں دکھائی دے گی۔ پروردگار عالم نے ہمارے اندر نفس کو پیدا کیا، جس کو نفس امارہ کہتے ہیں، ایسا نفس جو ہمیں گناہوں کی طرف، غلطیوں کی طرف، برائی کی طرف کھینچتا رہتا ہے۔ اور اس نفس کے اندر یہ قوت اسی پروردگار نے رکھی ہے تاکہ اس نفس کے ذریعے سے ہمارا امتحان لے آزمائے۔ اگر یہ نفس نہ ہوتا تو ہم گناہ کرتے۔ فرشتوں میں نفس امارہ ہے، جبریل و میکائیل و جتنے فرشتے ہیں، کسی کے پاس نفس امارہ ہے؟ نہیں ہے کسی کے پاس، تو ان کا امتحان بھی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے پاس نفس امارہ ہے۔ جب ہمارے پاس نفس امارہ کو اس نے، تو اسے معلوم ہے کہ ہم سے غلطی ہوگی، ہمیں معصوم بھی قرار نہیں دیا، کہ جب غلطی ہوگی تو ہمارے لیے 2 چیزیں اس نے رکھی، پہلی چیز ہے توبہ، دوسری چیز ہے نماز۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اگر نماز پڑھو گے تو یہ تمہیں برائی سے روکے گی، لیکن نماز ہو تب،
اگر کبھی ہو بھی گئی ایک وقت کسی سے غلطی ہو بھی گئی، نماز پڑھا، دھو دیا نماز نے۔ نماز ہمارے گناہوں کو دھو ڈالتی۔ کیسے ممکن ہے ایک دھبے کو ہم دن میں 5 بار دھوئیں اور وہ صاف نہ ہو؟ ایک دھبے کو اگر ہم دن بھر میں 5 بار دھوئیں تو ممکن ہے وہ صاف نہ ہو۔ پہلی بار صاف نہ ہوگا، دوسری بار صاف نہ ہوگا، 5ویں بار تو صاف ہوتا ہی جائے گا۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے، صبح کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، اللہ نے 5 وقت کی نماز رکھی تاکہ ہم 5 وقت ہم ظاہری طہارت سے ہم کنار ہوں۔ 5 مرتبہ ہم چہرے کو دھوئیں گے، ہاتھوں کو دھوئیں گے، اور 5 مرتبہ اپنی روح کی طہارت کریں گے اس نماز کے ذریعے سے۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ بشر باشر، اس میں ہے باشر۔ جانور کو اگر ڈیوائیڈ کریں تو کوئی اس میں برائی نہیں ملے گی آپ کو، لیکن بشر کو الگ ہے تو با الگ ہے، شر الگ ہے۔ یہ وہی ہے جو شر والا ہے، یہ شر کے ساتھ والا ہے۔ ہم اس شر کو ہم سے شر دور رکھ رہے، اس کے لیے یہ نماز 5 مرتبہ ہمیں یہ شستشو ہمیں دھوتی ہے، ہمیں پاکیزہ کرتی ہے، ہماری روح کو پاکیزہ کرتی ہے۔ یہ تو 5 وقت یعنی 17 رکعت واجب ہے، اس کے علاوہ مستحب ہے۔ تو کوشش کریں کہ ہم نماز پڑھیں، توجہ کے ساتھ نماز پڑھیں، ایسی نماز ہو کہ جس کو پروردگار عالم پسند کرتا ہے۔ اول وقت نماز، توجہ کے ساتھ نماز، انہماک کے ساتھ نماز، ایسی نماز فرض کیجئے ختم ہے اسی جملے پر آپ کی زحمت۔ اگر کسی سے کہہ دیا جائے کہ بس یہ آخری نماز پڑھ لو، اس کے بعد تمہیں دار پہ لٹکنا ہے، تمہیں پھانسی دے دی جانی ہے، تو ہماری نماز کیسی ہو؟ معصوم کہتے ہیں جب بھی تم نماز پڑھو تو ایسے نماز پڑھو کہ جیسے یہ آخری نماز ہے، اور اس کے بعد پھر تمہیں نماز کا موقع نہیں ملے گا۔ اور جب ہم اس دنیا سے جاتے ہیں اس سے پہلے جو نماز ہم نے پڑھی ہوتی ہے وہ ہماری آخری نماز ہوتی ہے۔ بس اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ وہ آخری نماز ہے تو ہم کیسا پڑھتے۔ اور ہر نماز کے بعد موت کا امکان موجود ہے، تو ہر نماز کو ایسے پڑھیں، کہنا بہت آسان ہے، ہر نماز کو ایسے پڑھیں کہ جیسے اس کے بعد پھر کبھی نماز کا موقع۔ پروردگار عالم آپ سب کی اور ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ پروردگارہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ ہمیں وہ توفیق عنایت فرما کہ نماز کو نماز کی طرح پڑھ سکیں۔ پروردگارہ ہمیں دنیا کی مصیبت و آلام سے محفوظ رکھ۔ پروردگارہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ پروردگارہ ہمیں اس دنیا سے اس وقت تک نہ اٹھا جب تک تو راضی و خوشنود نہ ہو جا۔ پروردگارہ ہمارے بچوں کو پروان چڑھا، انہیں علم و عمل کی توفیق عنایت فرما۔ والدین کو طول عمر و صحت عنایت فرما۔ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی مغفرت فرما۔ بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما۔ جو باروزگار ہیں ان کے رزق میں برکت عنایت فرما۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔